بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے، اور جہاں پر ہم آج جس کتاب کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، اور ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 233 پر ہیں۔ آئیے ہم اس میں ہم نے پچھلی آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، یزید کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بے شمار نمازی، روزے دار اور حافظان قرآن بھی شامل تھے، جو مسلسل آیات قرآن کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور قتل حسین کے لیے خنجر تیز کرتے جاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس قرآن نے مسلسل حسین علیہ السلام کی عظمت، صداقت، طہارت، مودت کا اعلان کیا ہے، اس کے پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے کس طرح قتل حسین پر آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے حقوق کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک تاریخی حادثے کا لازمی نتیجہ تھا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت آخر قرآن لے کر اہل بیت کو نظر انداز کرنے کی بنیاد نہ رکھی گئی ہوتی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ نہ لگایا گیا ہوتا، تو یزیدیوں میں اس انداز کے کردار کی جرت نہ ہوتی، اور انہیں بہرحال یہ احساس ہوتا کہ اہل بیت کو نظر انداز کر کے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنا کر قرآن سے تمسک کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نتیجے کی اطلاع تھی، اور آپ حالیہ واقعات کے آئینے میں بخوبی مستقبل کا مشاہدہ فرما رہے تھے، اسی لیے آپ نے اسی نعرے کی شدت سے مخالفت کی اور ایسے افراد کو محفل سے نکال باہر کر دیا جنہوں نے ایسے مظالم کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور ایسے نظریات کا حوالہ دیا تھا جس کا نتیجہ اتنے بڑے ظلم کی شکل میں برآمد ہونے والا تھا۔ نمبر 4، یزید کی حکومت کے جواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لہٰذا اس کی حکومت ایک جائز اسلامی حکومت تھی، اگرچہ اس بیعت کی صحیح صورتحال یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے بیعت سے انکار کرنے کی بنا پر ان کے سارے گھرانے کا خاتمہ کر دیا گیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان حاکم کو عوام کی بیعت سے سروکار ہے، چاہے وہ بیعت اختیاری اور رضامندی سے ہو یا مکمل جبر و کراہ کے نتیجے میں ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس قسم کی بیعت کو کس طرح گوارا کیا اور ایسے بیعت لینے والے کو کس طرح حاکم تصور کر لیا؟ اس کا جواب بھی ماضی کے اوراق پریشان میں محفوظ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب امت اسلامیہ نے حکومت کا فیصلہ کر لیا تو پہلا خیال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں سے اس حکومت کی بیعت لی جائے، اس لیے کہ جس حکومت کی بنیاد قرآن اور سنت کی نص اور خدا اور رسول کے ارشادات پر نہ ہو، اس کا جواز عوامی رائے ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور عوامی رائے حاصل کرنے کے لیے جبر و تشدد ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عوام اکثر اوقات جبر و کراہ کے بغیر اتفاق رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ چنانچہ اسی تصور کا نتیجہ تھا کہ عوام کے ساتھ خواص اور امت کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ بھی ایک ہی طرح کا برتاؤ کیا گیا، اور ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کر دیا گیا، اور انکار کی صورت میں گھر میں آگ لگا دینے کی دھمکی دی گئی، اور بعض روایات کی بنا پر دروازے سے بلند ہوتا ہوا دھواں بھی دکھائی دیا۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدائی دور میں اس طرح کی بیعت کو حکومت کا جواز نہ سمجھا گیا ہوتا، اور اس شدت سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا گیا ہوتا، اور انکار کی صورت میں آگ لگانے کی بات نہ کہی گئی ہوتی، تو یزید خلیفۃ المسلمین ہوتا، نہ اسے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کرنے کی ہمت ہوتی، اور نہ انکار کی صورت میں خیام حسینی میں آگ لگانے کا حکم دیا جاتا۔ یہ سب انہی ابتدائی حالات کے نتائج تھے جنہیں کربلا کے قریب ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے، اور جس کی بنا پر کربلا ایک وقتی حادثہ نہیں
ہے بلکہ ایک تاریخی تسلسل کا نتیجہ ہے جس کے مقدمات و مقومات میں بڑے بڑے واقعات اور بڑے بڑے افراد کے نام آتے ہیں۔ نمبر 5، یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے جن وسائل کو اختیار کیا ان کی آخری کڑی یہ سامنے آئی کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں بے آب و گیاہ صحرا میں محصور کیا جائے اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ اگرچہ اس سلسلے میں مظلومیت عثمان کا سہارا لیا گیا تھا جس کا امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ صرف ایک بہانہ اور عوام کو ورغلانے کا ایک ذریعہ تھا، ورنہ امام حسین علیہ السلام نے تو اس محاصرے کے دوران بھی انتہائی کمال کردار مظاہرہ کیا تھا، جو ایسے بکھرے ہوئے مجمع کے مقابلے میں کوئی اپنے عزیز ترین آدمی کے بارے میں بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ شام کی فوجیں شہر سے باہر رکی رہیں اور واقعے کے واقع ہو جانے تک کسی دفاعی اقدام کے لیے تیار نہ ہوئیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت منوانے اور بیعت حاصل کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ بیعت تو ایک رضامندی کا سودا ہے جو انسان ہنسی خوشی کسی کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے کھانا پانی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایسے اقدام میں اسلامی مزاج کو یقیناً برہم ہو جانا چاہیے تھا اور یزید کے خلاف انقلاب کی ایک لہر دوڑ جانا چاہیے تھی، جو کام شہادت حسین علیہ السلام سے پہلے نہ ہو سکا، اور شہادت امام ہی نے اس تحریک کو پیدا کیا اور ملت کے سرد لہو میں حرارت کی لہر دوڑا دی۔ اس کا راز بھی بظاہر ماضی کی تاریخ ہی میں پایا جاتا ہے، جب مولا کائنات نے بیعت لینے کے لیے اقتصادی محاصرے کو ذریعہ بنایا تھا اور بنایا گیا تھا اور حق ذوی القربیٰ کے ساقط کرنے سے فدق پر قبضہ کر لینے تک کسی وسیلے سے دریغ نہیں کیا گیا، اور امت کو محسوس کرا دیا گیا کہ حکومت وقت سے اختلاف کرنے کے نتیجے میں اقتصادی محاصرہ کوئی عیب اور غیر اسلامی اقدام نہیں ہے، بلکہ مخالف کے ساتھ اس کا اسی طرح کا برتاؤ بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کو بھی اس طرح کے اقدام کی جرأت ہو گئی اور امت اسلامیہ کا احساس بیدار ہو سکا۔ تاریخ میں ایک قدم پیچھے چلے جائیے تو یہی برتاؤ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی اور کسی قیمت پر کفر سے ہم خیال اور ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے تو کفار مکہ نے آپ کا معاشی بائیکاٹ کر دیا اور آپ کو اپنے گھر والوں سمیت 3 سال تک نہایت پریشانی کی زندگی گزارنا پڑی اور درختوں کے پتوں تک پر گزارا کرنا پڑا۔ کفر کا یہی اقدام نذیر بن کر اسلام میں داخل ہوا اور مسلمانوں نے بھی اپنے مخالفین کے ساتھ یہی برتاؤ روا کر لیا، اور ظاہر ہے کہ جب سرکار دو عالم کی تربیت کردہ قوم میں ایسے عناصر پیدا ہو سکتے ہیں تو یزید کو تو یہ شرف بھی حاصل نہ تھا، اور وہ ایک طرف سے ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا بیٹا تھا تو دوسری طرف سے عیسائی گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اور ایسے شخص سے اسلام کے بارے میں ایسی ہی توقعات کی جا سکتی ہیں جن کا مظاہرہ اس کے کردار سے ہوا اور جس کے ذریعے اس نے قدیم تاریخ کے بہت سے ورق الٹ دیے اور تاریخ کو پھر سے دہرایا۔ نمبر 9، یزید نے امام حسین علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک یہ حربہ بھی اختیار کیا کہ اسلامی حکومت کے تمام اہم عہدے اپنے خاندان والوں کے حوالے کر دیے، اور کسی حاکم نے بھی اہل بیت کے ساتھ قدرے نرم رویے کا تصور بھی کیا تو اسے فوراً برخاست کر دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرے فظ غلیظ کا تقرر کر دیا گیا، اور یہ سبق بھی اس نے اپنی خاندانی تاریخ سے سیکھا تھا جب خلافت سوم کے آغاز پر اس کے دادا ابو سفیان کے حاکم وقت کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ حکومت کے مرکزی عہدے بنی امیہ کے حوالے کر دو اور خلافت کو گیند کی طرح نچاؤ، اس لیے کہ جنت و جہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حاکم نے بھی نہایتی سعادت مندی سے اس کی نصیحت پر عمل کیا
اور تمام اہم عہدوں پر خصوصیت کے ساتھ ان علاقوں میں جن میں اہل بیت کے ماننے والے پیدا ہو سکتے تھے بدترین اعمال اور گورنر مقرر کر دیے۔ کوفے پر سعید بن العاص کو مقرر کیا جس کا کردار عالم آشکارا ہے۔ مصر پر عبداللہ بن عامر کو مقرر کیا جو حاکم وقت کا ماموزاد بھائی تھا، اور اہم مرکزی مقامات پر ولید بن عقبہ فاسق اور عبداللہ بن سعد کو گورنر بنایا، جس میں اول الذکر کا ایسا بے دین تھا کہ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھانے کے بعد بھی مجمع سے پوچھ رہا تھا کہ کہو تو کچھ اور اضافہ کر دیا جائے، اور ثانی الذکر خلیفہ وقت کا رضائی بھائی تھا۔ اس کے بعد اپنے افراد خاندان کو دولت اور جاگیر بخشنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا حساب لاکھوں بلکہ کروڑوں سے گزر گیا۔ ظاہر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتاً قریب ترین زمانے میں اور رسول اکرم سے رشتہ داری رکھنے کے بعد انسان اپنے بزرگ خاندان سے مشورے پر ایسا عمل کر سکتا ہے تو یزید تو ان خصوصیات کا حامل نہ تھا، اور اس کے لیے ابو سفیان حقیقی دادا کی حیثیت رکھتا تھا، اور تو اس وصیت و نصیحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا اور اسی طرح کے کردار کو اختیار کرنا چاہیے تھا، اور یہ نتیجہ اس کج روی کا ہے جو عالم اسلام میں پیدا ہو گئی تھی اور جس کی بنا پر یزید جیسے بد کردار انسان کو حکومت کا موقع مل گیا تھا، اور پھر حکومت کو سنبھالنے کے لیے ہر وسیلہ اور ہر ذریعہ مباح ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ تاریخ میں اور بہت سی کڑیاں پائی جاتی ہیں جس کو مرتب کر لیا جائے تو تاریخی معدیت کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد امت اسلامیہ نے جو روش اختیار کی تھی اس کا نتیجہ لازمی طور پر ایسا ہی برآمد ہونا چاہیے تھا، اور بات ہے کہ مسئولیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے ہر وہ شخص روز قیامت مسئول ہوگا جس نے حالات کو اس ابتری تک پہنچانے میں کسی طرح کا بھی رول ادا کیا تھا، اور جس کی کسی بھی انفرادی یا اجتماعی حرکت سے حالات اس قدر افسوسناک اور ناگفتہ بے ہو گئے تھے اور ملت اسلامیہ ہمیشہ کے لیے اپنی حقیقی قیادت اور واقعی دیانت سے محروم ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کربلا کے حصہ مظالم کا مسودہ منتشر اوراق میں بہت دنوں سے جمع ہو رہا تھا، اور ظلم اس موقع کی تلاش میں تھا جب ان اوراق پریشاں کو مرتب کر کے ایک پورے صحیفے کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر دے، جس طرح کے حصہ مظلومیت و کردار بھی امام حسین علیہ السلام کے بزرگوں اور افراد خاندان کی زندگی میں منتشر تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے پورے کردار کو مرتب کر کے ایک وقت میں پیش کر دیا، اور بیک وقت تمام انبیاء کے کارناموں کا مظہر بن گئے، بلکہ اس سے بھی بالاتر۔ از ہیچ پیمبرے نہ آید این کار واللہ کے اے حسین کار اے کر دی۔ یہاں پر یہ اس صفحہ نمبر 236 پر یہ والا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اور 237 صفحے کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے منظر کربلا۔ عاشور کی رات تمام ہو رہی ہے، سپید سحری نمودار ہو رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے قدیم مؤذن حجاج بن مسروق کو روک کر اپنے فرزند علی اکبر کو حکم اذان دے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس کلمہ گو منافقین کے مقابلے میں علی اکبر علیہ السلام سے بہتر اتمام حجت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ علی اکبر صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، افطار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں، اور دشمن کو معلوم ہے کہ شبیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے اصل سے عداوت کا اظہار ہوتا ہے۔ علی اکبر نے اذان کہی اور یہ آواز ساری فضائے کربلا میں گونج گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ نماز صبح کے لیے تیار ہوئے۔ پانی موجود نہیں تھا کہ تجدید وضو کرتے، خاک گرم کربلا پر
تیمم کر کے اصحاب صف بستہ ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام نے نماز شروع کر دی۔ ساری رات عبادت الہی، تلاوت، ذکر و فکر اور رکوع و سجود میں گزارنے والی قوم اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہو گئی اور زندگی کی آخری قدرے پرسکون نماز ادا کرنے کے لیے خاک کے مصلے پر استادہ ہو گئی۔ نماز تمام ہوئی تھی کہ فضائے کربلا میں ایک آواز گونجی، قوم والوں گواہ رہنا، خیام حسینی کی طرف پہلا تیر میں نے رہا کیا ہے۔ یہ تھا سردار لشکر ابن سعد جو اپنی ریاست و سرداری کے تحفظ کے لیے اور ملک رہ کی گورنری کو بچانے کے لیے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ چھیڑنے کا اعلان کر رہا تھا اور چند روز دنیا کے عوض ہمیشہ رہنے والی آخرت کو بیچ رہا تھا۔ ابن سعد کا آواز دینا تھا کہ تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی اور لشکر یزید کے 4000 کمانداروں نے سردار کے اتباع میں تیروں کا مہ برسانا شروع کر دیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تیر نہیں ہیں، یہ موت کے سفیر ہیں، لہٰذا اب مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اصحاب نے مورچہ سنبھال لیے، مگر یہ آمنے سامنے کی جنگ اور افراد کی باہمی نبرد آزمائی نہیں تھی کہ جنگ کا مظاہرہ ہوتا اور مجاہدین کی شجاعت کے جوہر کھلتے۔ یہ دشمن کا انتہائی بزدلانہ حملہ تھا جس کے مقابلے کے اسباب اصحاب امام حسین علیہ السلام کے پاس ناپید تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیر بارانی کے خاتمے پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا جائزہ لیا تو 40 سے 50 تک اصحاب و انصار راہ خدا میں کام آ چکے تھے، جن کی اسماء گرامی بعض ارباب مقاتل کے بیان کے مطابق یہ ہیں۔ سامعین، آئیے اب ہم نام پڑھتے ہیں۔ ان ناموں میں ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے مجھ سے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی۔ نام اس طرح سے ہیں: نعیم بن عجلان، عمران بن کعب بن حارث، حنظلہ بن عمر شیبانی، قاصد بن زہیر، کنانہ بن عمر و زبیہ، زرغامہ بن مالک، عامر بن مسلم، سیف بن مالک، عبد الرحمن الارحجی، عائد بن مجمع العائزی، حباب بن الحارث، عمر والجندی، حلاس بن عمر اور اسی سوار عمرو، اسبی سوار بن ابی عمیر، عمار بن ابی سلامہ، نعمان بن عمرو، ظاہر مولی، عمرو بن عبداللہ، حبلہ بن علی، مسعود بن الحجاج، عبداللہ بن عروہ الغفاری، زہیر بن سلیم، عبداللہ بن یزید بصری، عبداللہ بن بصری، 10 غلامان امام حسین علیہ السلام اور 2 غلامان امیر المومنین۔ بریکٹ میں یہاں پہ لکھا ہے مناقب۔ آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اصحاب کی اتنی بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد لشکر امام میں ایک نمایاں کمی ہو گئی اور امام حسین کو پہلے ہی مرحلے میں اتنی بڑی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا جس کا تحمل مشکل تھا، لیکن مشکل کشا کے لال کے لیے کوئی امر مشکل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حوصلے بلند ہیں اور اصحاب کے حوصلے امام کے طفیل میں بلند ہیں اور سب قربانی کے لیے ہمہ تیار ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب ضابطۂ جنگ کا آغاز ہوا تو باقی ماندہ اصحاب مکمل حوصلے کے ساتھ داد شجاعت دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک کے بعد ایک راہ خدا میں جان قربان کرنے لگا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عمیر کلبی میدان میں آئے اور ایک عظیم جہاد کے بعد راہ خدا میں قربان ہو گئے۔ عبداللہ کے بعد سیف بن حارث بن سریح جابری اور مالک بن عبد بن سریح جابری میدان میں آئے اور دونوں نے جہاد کا حق ادا کیا۔ ان دونوں کے بعد بنی غفار کے 2 مجاہدین نے میدان میں قدم رکھا، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ یہ فرزندان عروہ غفاری تھے۔ ان دونوں حضرات کے راہ خدا میں کام آ جانے کے بعد 4 افراد نے میدان کا رخ کیا: عمرو بن خالد سیداوی، سعد جابر بن حارث السلمانی اور مجمع، اور سب سے داد وفا دے کر جام شہادت نوش کیا۔
اور آخر میں مسلم بن اوسجا نے میدان کا رخ کیا اور ایسی جنگ کی کہ دشمنوں کے حوصلے پست کر دیے، اور چلتے چلتے حبیب ابن مظاہر کو وصیت کر گئے کہ جب تک زندہ رہنا امام مظلوم کا خیال رکھنا۔ اصحاب کی اس بے مثال قربانی کے بعد ظہر کا ہنگام آ گیا اور امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو جنگ بندی کا پیغام دے کر بھیجا، جس کا جواب بدترین انداز سے دیا گیا، اور امام حسین نے مکمل دفاعی انتظام کے ساتھ نماز شروع کر دی، اور زہیر بن قین اور سعید امام کے سینہ سپر ہو گئے، اور نماز قائم تمام ہوتے ہوتے سعید نے خاک پر گر کر آواز دی، فرزند رسول، کیا میں نے وفا کا حق ادا کیا؟ اور امام حسین علیہ السلام نے سند وفا دے کر دنیا سے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد جنگ کا دوسرا سلسلہ شروع ہوا، اور ادھر سے حبیب بن مظاہر اور ابو سمار میدان میں آئے اور داد شجاعت دے کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حر بن یزید، زبیر بن قیس اور ان کے چچا زاد بھائی سلیمان بن مضارب نے میدان جہاد کا رخ کیا اور خوب جنگ کی۔ بعض روایات کی بنا پر حر سے پہلے ان کے جوان فرزند علی بن حر نے بھی قربانی پیش کی، لیکن ان تینوں حضرات کے بعد عمرو بن قرظہ میدان میں آئے، اور ان کی شہادت کے بعد نافع بن حلال جملی نے شجاعت کے جوہر دکھلائے۔ نافع کے بعد 2 غلام واضح اور اسلم میدان میں آئے اور اسلام میں نسل و رنگ کی تفریق کا خاتمہ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ان غلاموں کے بعد بریر بن خزیر کی باری آئی، اور انہوں نے دشمنوں پر ہر طرح حجت تمام کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ پھر اس کے بعد حنظلہ بن سعد شبامی نے شہادت پائی، اور ان کے بعد 2 عظیم سپاہی میدان میں آئے جن کے نام سے دشمن لرز جاتے تھے اور جن کی خاندانی شجاعت کا شہرہ زبان زد خاص و عام تھا، جناب عابس بن شبیب شاکری اور ان کے ہمراہ شاکر کے غلام شوذب، جنہوں نے شجاعت کا سبق اپنے آقا کے گھرانے سے سیکھا تھا اور منزل قربانی میں غلامی اور آزادی کی تفرقے پر خط نسق کھینچ دیا تھا۔ ان بہادران عرب کے قربان ہو جانے کے بعد جناب ابوذر کے غلام جون کی باری آئی، اور جون نے راہ خدا میں قربان ہوتے ہوتے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ شرف شہادت کے لیے رنگ یا نسل یا قوم اور قبیلے کی شرط نہیں ہے، اس شرف کے لیے ایمان اور کردار کی ضرورت ہے، اور یہ کسی بھی نسل یا قوم کی میراث نہیں ہے۔ جون کے بعد انس بن حارث بن نبیہ الکاہلی میدان میں آئے، اور ان کی شہادت کے بعد عمرو بن جنادہ نے میدان میں قدم رکھا۔ یہ عمر کے اعتبار سے کم سن تھے، لیکن ہمت اور حوصلے کے اعتبار سے بالکل جوان مرد اور مکمل طور سے آزمودہ کار سپاہی کی طرح جہاد کرنے والے تھے۔ عمرو بن جنادہ کے قربان ہو جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مستقل مؤذن حجاج بن مسروق کی باری آئی، اور حجاج کی قربانی نے یہ واضح کر دیا کہ لشکر یزید کی نگاہ میں داعی حق کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ فوج اذان اور نماز کی بھی کسی اہمیت کی قائل نہیں ہے، ورنہ جو انسان 6 ماہ سے مستقل دعوت نماز دے رہا ہے اور ہر نماز کے وقت واضح بلند اذان دے رہا ہے، اس کے اس شرف کے مؤذنیت کا تو خیال کیا جاتا اور اس پر تلوار نہ اٹھائی جاتی۔ حجاج کی شہادت کے بعد سوار بن ابی عمیر نے قربانی پیش کی، اور اس کے بعد لشکر امام حسین علیہ السلام کے آخری صحابی سوید بن عمرو بن ابی المتاع میدان میں آئے، اور ان کی قربانی کے ساتھ اصحاب و انصاری کی قربانی کا سلسلہ تمام ہو گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے جملہ اصحاب راہ خدا میں کام آ گئے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ظہر کے ہنگام امام عالی مقام کے ساتھ نماز ادا کرنے والے اصحاب صرف چند افراد تھے جنہوں نے ظہر کی بعد قربانی پیش کی ہے، ورنہ سب حملہ اولا میں یا اس کے فوراً بعد راہ خدا میں کام آ چکے تھے۔ اس کے بعد آزا اور بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی۔ بنی ہاشم کے شہداء کی ترتیب کے بارے میں علماء اعلام کے درمیان مختلف قسم کے اختلاف پائے جاتے ہیں، اور مورخین نے بھی مختلف ترتیب کے ساتھ ان قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن تمام بیانات کے دیکھنے کے بعد جو ترتیب سامنے آتی ہے اس کا اندازہ اس ایک حقیقت کے اندازے کے بعد بالکل آسان ہو جاتا ہے
کہ کربلا کے شہداء کو شہدائے بنی ہاشم ضرور کہا جاتا ہے، اور یہ سب مورث اعلیٰ کے اعتبار سے ہاشمی سیاست و شرافت کے وارث تھے، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق جناب ہاشم کی دیگر اولاد سے نہیں تھا، اور یہ نسل ابو طالب سے تعلق رکھتے تھے، اور اس اعتبار سے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ کربلا کی قربان گاہ پر صرف اولاد ابو طالب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اسلام حقیقی اپنی بقا میں صرف اولاد ابو طالب کا شرمندہ احسان ہے۔ اس کے علاوہ اولاد ہاشم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی احسان اسلام کی گردن پر ہو، بلکہ سب کی گردن پر اسلام اور اولاد ابو طالب کا احسان ہے کہ انہوں نے قربانی دے کر اسلام کو بچا لیا اور مسلمان کو مسلمان کہلانے کا موقع فراہم کیا، ورنہ مسلمان ہونا بھی ایک جرم ہوتا، اور کسی انسان میں اس قدر ہمت نہ ہوتی کہ بنی امیہ کے درندوں کے مقابلے میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا اور شعائر اسلامی پر عمل پیرا ہو سکتا۔ اولاد ابو طالب کو نگاہ میں رکھنے کے بعد قربانیوں کی ترتیب کا اندازہ کرنا بڑی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ صرف ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا کہ کربلا میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی حیثیت دیگر شہدائے بنی ہاشم سے قدرے مختلف تھے، اور وہ اس بنیاد پر کہ علی اکبر ہر اعتبار سے رسول اکرم سے مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس تمام حجت کے لیے علی اکبر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور اس لیے آپ نے جہاد کربلا کے آغاز کا کام علی اکبر کے حوالے کر دیا۔ صبح عاشور کی اذان علی اکبر نے دی تاکہ فوج یزید رسول اکرم کا لہجہ سن کر اپنی غلطی اور بے دینی کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس طرح ہلاک بھی ہو تو ذلیل اور حجت کے قیام کے بعد، اور امام حسین علیہ السلام قربانی بھی پیش کریں تو حجت تمام کرنے اور حق و حقانیت کا اعلان کرنے کے بعد۔ حضرت علی اکبر کی اس خصوصیت کی بنا پر انہیں صبح عاشورہ اذان کے لیے مقدم کیا گیا، اور بعد ظہر خاندان کی قربانیوں کے موقع پر سب سے پہلے میدان میں بھیجا گیا، اور روایات و زیارات میں انہیں اول قتیل کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ورنہ اس نقطے سے قطع نظر کر لیا جائے تو قدرت نے اولاد ابو طالب کو شہادت کا شرف بھی اسی ترتیب کے ساتھ عنایت فرمایا ہے جس ترتیب کے ساتھ انہیں وجود سے آراستہ کیا تھا، یعنی جناب ابو طالب کے 4 فرزند تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، اور ہر ایک دوسرے سے 10 سال بڑا تھا، اور اس اعتبار سے سب سے پہلے فرزند جناب طالب تھے جن کی اولاد کا کوئی سراغ تاریخ کربلا میں نہیں ملتا۔ اس کے بعد ان سے 10 سال چھوٹے جناب عقیل تھے، لہٰذا قدرت نے کربلا میں شہادت کا شرف بھی سب سے پہلے اولاد عقیل کو عطا کیا، اور اولاد عقیل میں سفیر حسینی کی حیثیت سے جناب مسلم سب سے پہلی قربانی پیش کر چکے تھے، اس لیے قدرت نے کربلا میں بھی قربانی کا شرف سب سے پہلے انہی کے فرزند کو عطا کیا، جو مسلم کی قربانی کی قبولیت کی عظیم ترین دلیل ہے۔ مورخین کربلا کے بیان کے مطابق اول قتیل جناب علی اکبر کے بعد سب سے پہلے عبداللہ بن مسلم میدان میں آئے اور باپ کی جیسی شیرانہ شجاعت کا مظاہرہ کر کے راہ حق میں قربان ہو گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 8 اولاد عقیل کام آئیں، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، محمد بن ابی سعد بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل اور علی بن عقیل۔ اولاد عقیل کی قربانیوں کے بعد اولاد جعفر طیار کی باری آئی، اس لیے کہ اولاد جناب ابو طالب میں جناب جعفر طیار جناب عقیل سے 10 سال چھوٹے تھے۔ اولاد جعفر طیار میں جناب عبداللہ بن جعفر مصالح امامت کی بنیاد پر مدینے میں رہ گئے تھے، لہٰذا ان کی نیابت میں ان کی اولاد نے قربانیاں پیش کیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر جن کی والدہ گرامی جناب زینب تھیں، اور محمد بن عبداللہ بن جعفر اور عبید اللہ بن جعفر جن کی مادر گرامی بعض مورخین نے جناب خوسا کو قرار دیا ہے۔ اولاد جعفر طیار کے بعد اولاد علی کی باری آئی کہ جناب امیر المومنین جناب جعفر طیار سے 10 سال چھوٹے تھے۔ البتہ اولاد علی کی قربانی میں جناب عباس علمدار نے
یہ اہتمام رکھا کہ پہلے چھوٹے بھائیوں کو راہ حق میں قربان کیا اور اس کے بعد خود میدان میں آئے، اور اس کے بعد وہ بنیادی اسباب تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ جناب عباس علمدار لشکر تھے اور علمدار لشکر کو آخری مرحلے تک لشکر کی نگرانی کرنا پڑتی ہے، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ جناب عباس علیہ السلام اور عظیم مصیبت کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ لشکر سردار کی نگرانی میں جہاد کرے اور اس کی ہدایات کے مطابق قربانی پیش کرے۔ اولاد علی میں جناب عباس نے سب سے پہلے عبداللہ بن علی کو بھیجا، اس کے بعد جعفر بن علی کو روانہ کیا اور ان کی شہادت کے بعد عثمان بن علی کو راہ حق میں قربانی کی دعوت دی، اور آخر میں خود بھی قربان ہو گئے۔ ان حضرات کے علاوہ بھی اولاد علی میں 2 نام اور ذکر کیے جاتے ہیں، محمد اصغر بن علی اور عباس اصغر بن علی، لیکن یہ دونوں حضرات جناب ام البنین کی اولاد میں نہیں تھے۔ جناب امیر المومنین کی براہ راست اولاد کے قربان ہو جانے کے بعد ان کی نسل کی باری آئی، اور وہاں بھی یہی ترتیب برقرار رہی کہ امام حسن بڑے بھائی تھے تو ان کی اولاد پہلے قربان ہوئی، اور امام حسین چھوٹے بھائی تھے اور ان کی اولاد کی قربانی بعد میں پیش ہوئی، اور اسے آخری قربانی قرار دیا گیا۔ اولاد امام حسن علیہ السلام میں جن شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں عبداللہ بن الحسن، قاسم بن الحسن نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، جن کے بعد اولاد امام حسین میں حضرت علی اصغر کی قربانی پیش کی گئی، اور اس کے بعد جناب علی اکبر کی حیثیت اتمام حجت اور حضرت عباس کی حیثیت علمداری اور سرداری کو الگ کر لیا جائے تو کربلا میں اولاد طالب نے نہایت درجہ منظم اور مرتب انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں، اور بقا و حق و حقانیت اور زندگی میں دین و مذہب میں اولاد ابو طالب کے علاوہ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابو طالب نہ ہوتے تو اسلام پیش نہ ہوتا، اور ابو طالب کی اولاد نہ ہوتی تو اسلام زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ والسلام علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، یہاں پر صفحہ نمبر 241 ختم ہوا، ہم نے 241 تک پڑھا۔ اس سے آگے ہم اگلی آڈیو میں پڑھیں گے اور اگلے عنوان کے ساتھ، اور عنوان ہے تمہید کربلا۔ یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں جس کا صفحہ نمبر 242 ہے، تو انتظار کیجیے اگلی آڈیو کا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔